بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق قربانی میں شرکت کا طریقہ۔ قربانی کا جانور خواہ پہلے سے متعین کر لیا جائے خواہ ایام قربانی میں خرید لیا جائے، دونوں صورت جائز یعنی برابر ہے، لیکن اگر متعین کرنے والا یا بنیت قربانی خریدنے والا صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے اور قربانی کے دنوں سے پہلے اس نے جانور خریدا اور اس سے بطور نظر قربانی کے لیے متعین کر لیا تو اس پر بھی اسی جانور کی قربانی واجب ہوگی، اور صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے دوسری قربانی واجب ہوگی، اور اگر بطور نظر تعین نہ کی ہو تو اس کے ذمہ صرف ایک قربانی واجب رہے گی اور تعین بھی لازم نہ ہوگی۔ قربانی کے لیے کسی نے بڑا جانور خریدا اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی مل گیا تو اس کو بھی اس میں شریک کر لیں گے اور سانجے میں قربانی کریں گے، اس کے بعد اس جانور میں سے کچھ اور لوگ شریک ہو گئے تو یہ درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت اس کی نیت شریک کرنے کی نہ تھی بلکہ پورے جانور کو اپنے طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا، اب اس میں کسی اور کا شریک ہونا بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو شریک کر لے تو دیکھا جائے گا کہ شریک کرنے والا صاحب نصاب امیر ہے تو درست ہے، اگر غریب ہے تو درست نہیں ہے۔ شرکت کا افضل طریقہ: گائے یعنی بڑے جانور میں شریک ہونے والے خریدنے سے پہلے شریک ہو جائے اور پھر جانور خریدے تو یہ زیادہ احتیاط اور افضل ہے، اور اسی حکم میں یہ صورت بھی ہے کہ خریدنے والا اس چیز سے خریدے کہ ایک حصہ یا دو حصے میں اپنی قربانی کے لیے رکھوں گا اور باقی حصوں میں دوسروں کو شریک کر لوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے بغیر کسی نیت کے خرید لیا اور بعد میں دوسروں کو شریک کر لیا تو اس کے جواز میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول جواز کا ہے۔ شرکت سے علیحدہ ہو جانے کا حکم: قربانی میں شریک ہو کر پھر قربانی سے ایک دن پہلے حصہ چھوڑنے پر قربانی واجب سنت کچھ اس کے ذمہ باقی ہے یا نہیں؟ قربانی کے جانور میں اگر کوئی ایسا شخص شریک تھا جس پر قربانی واجب تھی اور پھر وہ ذبح سے پہلے شرکت سے علیحدہ ہو گیا اور دوسرا آدمی اس کی جگہ شریک ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی، اور جس پر قربانی واجب نہ تھی اگر ذبح کرنے سے پہلے علیحدہ ہو جائے اس پر قربانی واجب رہ گئی اور اس جانور کے دوسرے شرکاء کی قربانی بھی درست نہ ہوگی۔ شرکت کا غلط طریقہ: گائے یعنی بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ان میں سے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، یعنی جب کہ شرکاء 7 ہے اور سب نے 2 روپے دیے اور بعض نے 3 ادا کیے تو یقیناً بعض شرکاء نے 2 روپے سے کم بھی دیے ہوں گے، جبکہ بقدر روپے کے ہر شریک حصہ دار ہے تو بعض شرکاء کا حصہ 7ویں سے کم ہو گیا۔ اس صورت میں کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوتی، کیونکہ ہر ایک شریک نے اپنے اپنے روپے کے مطابق گوشت تقسیم کر لیا، یعنی 7 حصہ برابر نہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ ہاں، گائے یعنی بڑے جانور میں عقیقے کی نیت سے کئی آدمی شریک ہو سکتے ہیں بشرطے کہ تمام شرکاء کی نیت قربانی یا عقیقے کی ہو۔ بعض شرکاء قربانی کی نیت سے اور بعض عقیقے کی نیت سے بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ بھی ہے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو جس پر قربانی واجب ہو، اور جو قربانی نفلی کرے دونوں ایک بڑے جانور میں شریک ہو سکتے۔ بعض نے قربانی کے لیے اور بعض نے ولیمے کے واسطے ایک ہی جانور میں حصہ خریدا ہو تو شرکت یہ بھی درست ہے۔ ذبح کے بعد شرکت: ایک گائے میں 7 حصے متعین کر کے ذبح کر لی، گوشت تقسیم کرنے کے بعد ایک شخص آیا کہنے لگا کہ ایک حصہ مجھ کو دے دی، ایک شخص نے اپنا حصے کے دام اس سے لیے، کیا یہ جائز ہے؟ جواب: قربانی کے ذبح ہو جانے کے بعد پھر حصے کا تغیر تبدل درست نہیں ہے، قیمت واپس کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔